حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے قوم، اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی تو وہ ہر بات میں ناکام اور لاجواب ہو گئے۔ تو ان کے سرداروں نے نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز پیش کی، اور ساری قوم نے بیک آواز ہو کر کہا، اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کو بچاؤ۔ تو نمرود نے حکم دیا، اینٹوں کی ایک 4 دیواری بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس اور اس کی اونچائی 100 گز ہو۔ اس کے حکم کے مطابق ایک دیوار تیار ہوئی۔ پھر نمرود نے حکم دیا کہ تمام ممالک میں منادی کرا دو کہ وہاں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑی کاٹ کر یہاں لا کر جمع کر دیں۔ تب نمرود کے حکم سے ہر شخص نے اپنی طاقت کے مطابق لکڑی کاٹ کر یہاں جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو اس کے شعلے اس قدر اونچے تھے کہ وہاں سے 3 کوس فاصلے پر جو جانور اڑتے اس کی تپش سے جل کر ہلاک ہو جاتے۔ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک تخت بھی لا کر دیا، اور ایک اعلیٰ قسم کا لباس جنت سے لا کر پہنایا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ جس رسی سے کافروں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے وہ رسی اسی آگ سے جل گئی، اور حضرت ابراہیم کا ایک بال برابر بھی نقصان نہ ہوا۔ نمرود ایک مینار پر چڑھ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑا حیران و ششدر ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی بلند شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی طرح آگ سے تکلیف نہ پہنچی۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرا خدا بزرگ و اعلیٰ ہے کہ تجھے اس آگ سے محفوظ رکھا۔ وہ اس فکر میں تھا کہ مسلمان ہو جائے، پر اس بات سے خوفزدہ رہا کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا، جسے قرآن پاک نے یوں بیان کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا تو نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لیا۔ تو وہ کافر لاجواب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ حوالہ ہے سورہ بقرہ میں، یہ آیت موجود ہے۔ تو یہ جو آتش کدائی، جو پوری آگ جلائی تھی، شعلے دار آگ، اس کا کچھ حوال یوں تھا کہ وہ 40 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدے سے نکل کر ملک شام کی طرف خزائن الوجہ نامی شہر میں گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک بڑے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم سب کے سب لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہاں کے ایک بادشاہ کی شہزادی ہے، اور وہ نہایت حسین ہے، اس جیسی خوبصورت سارے عالم میں نہیں، اور کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے، اور اسی میدان کے کونے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہوئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنی تمام ملازماؤں کے ساتھ سونے کا تاج پہن کر اور چہرے پر نقاب ڈال کر میدان میں آئی، اور ایک سرے سے شروع کر کے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ نور ان کی پیشانی پر چمک رہا ہے، اور ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی۔ پھر اپنے تخت پر جا بیٹھی۔ شہزادی کے آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے انہیں دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، اے بیٹی، شوہر تو نیک پایا ہے، مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ آخر سب عمرہ نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی، اور تمام شاہانہ رسوم ادا کی گئیں۔ شادی کے چند روز بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ حضرت سارہ کو لے کر شہر سے نکلے تو راستے میں کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی بہت خواہش رکھتا ہے، خاص طور پر نئی نویلی دلہن کا بہت شوقین ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے۔ آخر مجبور ہو کر ایک صندوق بنا کر حضرت سارہ کو اس میں چھپا کر تالا لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر رکھ دیا۔ جب شہر پہنچے تو محصول والے صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس دیکھ کر اس کے مطابق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا میں دوں گا۔ یہ سن کر انہیں اور بھی زیادہ تجسس ہوا کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اصرار کر کے اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے ہیں کہ عورت صاحب جمال آفتاب کی مانند بیٹھی ہے، اس جیسا دنیا میں کوئی اور نہ تھا۔ بس اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے تو اس نے پوچھا کیا یہ عورت تمہاری ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے، بیوی نہیں کہا، جو اس وقت عذرو شریعت درست تھا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ نے کہا تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ جب بادشاہ نے دست درازی کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، دوبارہ بے ادبی کی تو گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا اور پھر نظر بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ معافی مانگنے پر وہ ٹھیک ہوا۔ شکرانے کے طور پر اپنی تمام سلطنت اور خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حال پر دعا کی اور اس نے صحت پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کیے، ایک آپ نے لے لیا اور دوسرا اسے دے دیا۔ بادشاہ نے ایک خادمہ ہاجرہ خاتون کو بی بی سارہ کی خدمت کے لیے دے دیا۔ پھر سارہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے نکل کر بیت المقدس کی طرف چلے گئے، جس کو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو شرعی احکام بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو اپنی قوم سے ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جنت سے ایک پتھر لا کر وہاں رکھ دیا جہاں بیت المقدس ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے خلیل یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاء کا قبلہ ہے۔ بعد کے تمام انبیاء اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے، ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی اور پھر فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بابل یعنی عراق میں جا کر نمرود سے کہا اے نمرود کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ابراہیم اللہ کے رسول ہیں۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے اللہ کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اپنا لشکر جمع کر، میرا اللہ خود مقابلہ کرے گا۔ تب اس نے یعنی کہ نمرود نے مشرق و مغرب، روم، ترکی اور ہند یعنی کہ بھارت سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کی تو وہ 900 میل تک اس لشکر کی چھاؤنی بنتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اے باری تعالیٰ یہ نافرمان تیرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے 60 لاکھ زرہ پوش سوار تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا اللہ پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الہی تیری مخلوق میں مچھر ادنا کمزور اور جو ہر جانور کی خوراک ہے اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ کوہ قاف آرمینیا میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دیں۔ فرشتوں نے عرض کیا یا الہی کتنے مچھر چھوڑے؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو تاکہ لشکر نمرود کے ہر سوار کے مقابلے میں ایک ایک ہو جائے تو نمرود اپنی طاقت کو دیکھے۔ پھر فرشتوں نے اس میں سے ایک سوراخ کھول دیا، پھر مچھر بادل کی مانند بابل میں نمرود کے لشکرگاہ جہاں پہنچے۔ نمرود نے دیکھا کہ سیاہ بادل کی مانند ہوا پر کچھ چلا آتا ہے
تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ لڑائی کا طبل بجاؤ، یعنی کہ اعلان جنگ کرو۔ ادھر ہر سوار کے سر پر ایک مچھر بیٹھ گیا اور ان کے سروں میں اپنے ڈنگ چبو چبو کر مغز، گوشت، رگ و آنت اور خون سب کا سب کھا گئے۔ نمرود کے لشکر میں ایک آدمی بھی باقی نہ رہا۔ ایک مچھر جو کانا اور لنگڑا تھا وہ مچھروں کا سردار تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس نمرود کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر تاکہ اس کے بدلے مجھے ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کی یہ درخواست قبول فرمائی۔ جب نمرود اکیلا اپنے لشکرگاہ سے گھر کی طرف بھاگا اور حرم بابل کے بالا خانے میں بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو نہ مار سکا، تو اسی وقت سردار مچھر نمرود کے گھٹنوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح کے جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کو کھا گئے مگر ہمارا لشکر کچھ نہ کر سکا، اور یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے۔ اتنے میں وہ مچھر نمرود کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس عذاب میں گرفتار ہوا اور اس کا کچھ علاج نہ کر سکا۔